بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ فیصلہ ہو گیا، حکومت تحریک انصاف ہی بنائے گی۔ قومی اسمبلی کی 3 نشستیں پی ٹی آئی کو واپس، اور سعودی عرب نے نواز شریف کی جئی تئی کر دی۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جیسے ہی پاکستان میں الیکشن 2024 منعقد ہوا، جس طرح کا بھی ہوا، جو رزلٹ آئے، اس کے فوراً بعد نواز شریف صاحب روح پوش ہو گئے، اور خبریں ایسی مل رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا ہے۔ کسی کے ساتھ بات چیت گفتگو کرنے سے وہ پرہیز کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وجہ پاکستانی قوم بلکہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ جس طرح عبرت ناک ان کو شکست ہوئی، ان کے پورے خاندان کو، یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کو جتوایا گیا، فارم 45 کو ہرایا گیا اور فارم جو 47 ہے اس کو جتوایا گیا۔ تو کل کیا ہوا کہ ان کے کچھ چاہنے والے، کچھ دوست احباب جن کا تعلق سعودی عرب سے تھا، وہ پاکستان تشریف لائے اور انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات فرمائی۔ اب میاں صاحب نے سوچا کہ یہ پاکستانی قوم کو بتایا جائے کہ سعودی عرب کے جو سفارتکار ہیں وہ ان کو ملنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے میڈیا کو خریدا، جو پاکستان مسلم لیگ کا ایک پرانا طریقہ ہے۔ یہ پیسہ لگاتے ہیں اور اپنے حق میں خبریں چلواتے ہیں۔ میڈیا نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ سفارتکار جو ہیں، سعودی عرب کا سفارت خانے سے ایک وفد آیا ہے، میاں صاحب کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے، اس طرح کی خبر چلوائی گئی۔ ناظرین اکرام، پھر کیا ہوا؟ آج سعودی عرب کے جو سفارتکار ہیں، سعودی عرب کا سفارت خانہ، اس کے ترجمان نے اس کی تردید کی، اس بات کی انہوں نے تردید کی۔ انہوں نے کہا کہ جو سعودی عرب کا سفارت خانہ ہے، اس کا کوئی بھی فرد نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے نہیں گیا، اور کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ سعودی عرب کے سفارت خانے کے کسی بھی فرد کی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو ناظرین اکرام، یوں سعودی عرب نے بھی میاں نواز شریف صاحب کی پوری جئی تئی کر دی کہ ان کا جو وہ اپنا ماحول بنانے کی کوشش کی تھی کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ سعودی عرب دیکھیں نواز شریف کے ساتھ کتنا مخلص ہے، دوستانہ تعلقات ہیں اس کے، وہ چاہتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت پاکستان میں آئے اور ہم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے کوآپریٹ کریں۔ تو یہ ان کا پول فوراً سے پہلے کھول دیا، وہ بھی کسی اور نے نہیں بلکہ سعودی عرب کے سفارت خانے نے۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف یہ ہوا، دوسری جانب آج کیا ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قومی اسمبلی کی سیٹیں تھیں اسلام آباد کی، این اے 46، 47، 48، یہ تینوں نشستوں کی جو ہے وہ درخواستیں دی گئی تھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں شعیب شاہین صاحب، انجم عقیل صاحب اور علی بخاری صاحب، یہ تینوں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار باقاعدہ بھاری اکثریت کے ساتھ جیتے ہوئے تھے۔ پھر بعد میں جس طرح آپریشن رد و بدل رزلٹ جو ہے وہ کیا گیا، ان کو ہرا دیا گیا۔ یہ ہائی کورٹ اسلام آباد میں گئے تھے۔ ہائی کورٹ اسلام آباد کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں میاں عامر صاحب، انہوں نے ان کے کیس کو لٹکانے کے بعد فیصلہ یہ کیا کہ آپ الیکشن کمیشن میں چلے جائیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل اپنی جو ہے وہ دائر کروا دی، جس کو 2 رکنی
بینچ نے سماعت کیا باقاعدہ. جو جسٹس گل حسن اورنگزیب ہیں انہوں نے اور جسٹس ارباب طاہر صاحب نے انہوں نے سماعت کیا. انہوں نے پوچھا باقاعدہ، شعیب شاہین صاحب نے بتایا کہ 380 پولنگ اسٹیشن کے فارم 45 میرے پاس پہنچ گئے تھے رات 12 بجے سے پہلے. جب میں روز آفس میں گیا تو میں نے دیکھا تو رزلٹ تبدیل کیے جا رہے تھے. جو میرا رزلٹ تھا وہ میرے مخالف طارق فضل چودھری کو دیا جا رہا تھا اور ان کا رزلٹ جو ہے وہ مجھے دیا جا رہا تھا. یعنی میری جو اکثریت تھی اس کو کم کیا جا رہا تھا اور طارق فضل چودھری کو جتوایا جا رہا تھا. میں نے جب احتجاج کیا تو مجھے دفتر سے باہر نکال دیا گیا. اب ناظرین کرام، اسی طرح ہی واقعہ جو علی بہاری صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی ہوا. اسی طرح کا جو انجم وکیل صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو نڈر بہادر آزاد جج صاحبان ہیں انہوں نے جو نوٹیفیکیشن ہوا تھا تینوں قومی اسمبلی کی سیٹوں کا، جس میں طارق فضل چودھری، ایک مغل صاحب ہیں، ایک راجہ خرم صاحب ہیں، ان تینوں کے جو نوٹیفیکیشن تھے ان کو معطل کر دیا. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ حکم صادر فرمایا کہ تمام ریکارڈ لے کر ہمارے پاس پہنچیں. تو ناظرین کرام، اگر اسی طرح فیصلہ کر دیتے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میاں عامر فاروق صاحب تو ان کا بھی پھر ایک نام ہوتا کہ آزاد جج صاحب ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے جتنے بھی کیس تحریک انصاف کے ان کے پاس گئے ہیں انہوں نے کسی بھی کیس میں پاکستان تحریک انصاف کو حق پہ ہونے کے باوجود بھی ریلیف نہیں دیا بلکہ ان کے خلاف ہی فیصلے سنائے ہیں. تو آج یہ دلیر آزاد جج صاحبان جو 2 رکنی بینچ تھا، جسٹس گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب طاہر صاحب، انہوں نے بڑا فیصلہ سنایا اور ان کے نوٹیفیکیشن جو تھے تینوں قومی اسمبلی کی سیٹوں کے ان کو معطل کر دیا. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جو بھی حکومت بنے گی یہ حلف اٹھانے نہیں جا سکیں گے کیونکہ عدالت کا فیصلہ ہے. تو ناظرین اکرام، یوں پاکستان تحریک انصاف کو یہ 3 سیٹیں واپس ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اب میں یہ نہیں کہتا کہ انہی کے حق میں فیصلہ آئے گا، لیکن اگر فارم 45 جج صاحبان نے منگوائے تو پھر فیصلہ 100% پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہی جائے گا. تو اسی طرح جتنی بھی سیٹیں ہیں 2 نمبری کے ساتھ جیتی ہوئی ہیں، مسلم لیگ نون کو جتوائی گئی ہیں. کمشنر اسلام آباد نے جو راول پنڈی نے جو بتایا، اسی طرح پوری پاکستانی قوم کو پتہ ہے کہ کس طرح مسلم لیگ نون کو جتوایا گیا ہے. تو ناظرین اکرام، یوں پاکستان تحریک انصاف کا جو دعویٰ ہے وہ درست ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ان کے بقول 180 قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ ہمیں فتح حاصل ہوئی ہے، ہم جیت چکے ہیں. لیکن فارم 45 کو ہرا کر فارم 47 کو جتوایا گیا، جس کا فائدہ مسلم لیگ نون کو پہنچایا گیا. تو ناظرین اکرام، اگر اسی طرح آزادانہ فیصلے کیے جج صاحبان نے تو تمام پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں واپس آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو ناظرین اکرام، آج بڑا کام کیا ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف نے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اپنا اتحاد کر لیا، MWM کے ساتھ اپنا اتحاد کر دیا اور اعلان کر دیا. جو عمر ایوب صاحب ہیں انہوں نے پہلے خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی، انہوں نے کہا کہ حکومت وفاق اور صوبوں میں ہم ہی بنائیں گے، ہماری اکثریت ہے. سب سے پہلے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو عمران خان صاحب ہیں ان کو، جتنے بھی سینئر رہنما گرفتار ہیں ان کو، اور جتنے بھی کارکنان اس وقت جیلوں میں بند ہیں ان تمام کو ہم نے رہا کروانا ہے. یہ ہمارا مقصد ہے، سب سے پہلے ہم نے یہی کام کرنا ہے. دوبارہ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان تحریک انصاف ہی بنائے گی. تو ناظرین اکرام، جو راجہ ناصر عباس
WMW کے سربراہ ہیں، انہوں نے بھی خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارا اتحاد آج نہیں بلکہ 7-8 سال پہلے کا ہے، اور ہم نے جو دیکھا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین میں دیکھا کہ انہوں نے ہمیشہ ایک قوم کی بات کی ہے. انہوں نے فرقہ واریت یا کسی فرقے مسلک یا کسی قسم کی اس طرح کی بات نہیں کی جس کی وجہ سے فرقہ واریت میں ہوا دی جائے. انہوں نے ہمیشہ ایک قوم کی بات کی ہے. انہوں نے کہا اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ یہ ہمیشہ آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں. خان صاحب نے اڈوں کی باری آئی، امریکہ نے اڈوں کا سوال کیا، خان صاحب نے کہا کہ ایبسلوٹلی ناٹ. ہم یہی وجہ ہے کہ خان صاحب سے محبت کرتے ہیں اور محبت کرتے ہی رہیں گے. ہم غیر مشروط طور پر ان کے ساتھ ہیں اور ساتھ ہی رہیں گے، کیونکہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں. تو ناظرین اکرام، اسی طرح سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ آج نہیں بلکہ 8 سال سے اتحادی ہیں. یہ ایک وقت کی ضرورت تھی کہ جس میں تحریک انصاف اس میں شامل ہو رہی ہے، اور تمام حکم، تمام آرڈر، تمام نظریہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا چلے گا. ہم غیر مشروط طور پر تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں. تو وہی انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی دلیری ہے. خان صاحب نے پوری قوم کو ایک یعنی موتیوں کی لڑی بنا دیا ہوا ہے. خان صاحب ہمیشہ محبت، اتفاق، بھائی چارے کی بات کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ خان صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. ہماری جو 2 مذہبی جماعتیں ان کے ساتھ ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ خان صاحب ہمیشہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اور انہوں نے کبھی بھی کسی فرقہ واریت کی بات نہیں کی. وہ پوری قوم کو ایک یکجا اتفاق کے ساتھ رہنے کا درس دیتے ہیں. تو ناظرین اکرام، یوں پاکستان تحریک انصاف نے آج اتحاد کر لیا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مخصوص نشستیں بھی تحریک انصاف کو ملنے جا رہی ہیں. تو ناظرین اکرام، آج تک کے لیے اتنے. دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.